کمر اس زور سے دبائی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی. اسی طرح اور بھی دردناک عذاب ہوگے. پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا اور اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس قد کے برابر آگ کے صندوق میں سے بند کر دیا جائے گا. کافر کے لیے کیا ہوگا کہ جتنا اس کا قد ہے اتنے قد میں آگ بھڑکا کے اس کے صندوق میں اس کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفر یعنی تالا لگایا جائے گا. تالا بھی ہے وہ بھی آگ کا. پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان پھر آگ جلائی جائے گی. اس میں بھی آگ کا کفر لگایا جائے گا اور پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفر لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا. پھر موت کو ایک مینڈے کی طرح جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا. اب کسی کو موت نہیں آئے گی. ہر جنتی ہمیشہ جنت میں اور ہر دوزخی ہمیشہ دوزخی میں رہے گا. جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت اور دوزخیوں کے لیے حسرت بالائے حسرت. یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، ہم تجھ سے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوز کا سوال کرتے ہیں. اے پیارے اسلام بھائی، حقیقت میں کامیاب وہی رہا جو اپنے آپ کو گناہوں سے ایک منظر تھا کافر کے لیے جہنمی کے لیے. تو اب ہم کہاں کے ہیں ہمیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے کی سعادت عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ مرتے وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.